جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے اندر منائی جاتی ہے۔ وہ مقدس مہینہ چل رہا ہے، رحمت اسی مہینے میں آئی، برکت اسی مہینے میں آئی، بھٹکو ہوا کو راستہ اسی مہینے میں پیدا ہونے والے نبی کے ذریعے سے ملا، گمراہوں کو راہ مستقیم امام الانبیاء کے صدقے ملی، جس نے ساری کائنات کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر گامزن فرمایا۔ وہ نبی اسی مہینے کی 12 تاریخ کو اس خاکدان عالم کے اندر تشریف لایا، اور جب وہ نبی تشریف لایا تو اس شان و شوکت کے ساتھ تشریف لایا کہ خالق کائنات پروردگار عالم نے نبی کی پیدائش سے پہلے تمام آسمانوں کو فرشتوں کے ذریعے سے سجوایا، جنت کو سجایا گیا، آسمانوں کو سجایا گیا۔ خالق کائنات پروردگار عالم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک میں نے تمام نبیوں کو بھیجا، تمام نبیوں کے پاس میں نے کتابیں اور ان کو اپنے صحیفے دیے، تاکہ دنیا کے اندر لوگ جو اب بھٹکے ہوئے ہیں، ہدایت کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، تاکہ وہ ایک خدا کی پہچان کریں۔ سینکڑوں خداؤں کو پوجنے والے، سینکڑوں خداؤں کی عبادت کرنے والے وہ ایک صحیح راستے پر آئیں، ان کو پتہ چلے کہ کون ہے عبادت کا مستحق، کون ہے ایسا جس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنی قوم کو خدا کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنی قوم کو خدا کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنی قوم کو خدا کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ حضرت داؤد، شیس، نوح، موسیٰ، یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام آئے، تمام نے خدا کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ جب آپ قرآن پڑھو گے، قرآن کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی نبی کو آرے سے کاٹا گیا، کسی نبی کو پیڑ کے اندر اس کو دفن کر دیا گیا۔ قصور کتنا تھا نبیوں کا قصور یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کو کہہ رہے تھے کہ اے میری قوم کے لوگوں، ایک خدا کی عبادت کرو، سینکڑوں خداؤں کو پوجنا چھوڑ دو، ایک ہی خدا ہے جو عبادت کا مستحق ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، خدا کی عبادت کی طرف بلایا۔ لیکن وہ قوم تھی جو کہتی تھی اپنے نبیوں سے، کیا بات کرتے ہو، ہمارے باپ دادا کا دین تو یہ تھا کہ ہمارے باپ دادا نے فلاں بت کی عبادت کی ہے، ہمارے باپ دادا نے فلاں کو پوجا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری نہیں مانتے، ہم مانیں گے تو اس کی مانیں گے جو ہمارے باپ داداؤں نے بتایا ہے۔ وہ انبیاء کرام علیہم السلام جن کو اللہ نے اپنا نبی بنا کر کے بھیجا، انہوں نے ہمت نہ ہاری، بلکہ آپ دیکھو ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ایسے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں کہ جس خاندان کا ہر ایک فرد جو ہے وہ خدا کے علاوہ کسی اور کو پوجتا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علل اعلان کہا تھا کہ خدا کی طرف بلانے والا ابراہیم ہے۔ اگر تم سینکڑوں خداؤں کو پوجتے ہو تو سینکڑوں خداؤں کو توڑنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بڑے خدا کی گردن میں کلہاڑی لٹکا کر کے کہا تھا کہ اے لوگوں بتاؤ، آج تم جن کو پوجتے تھے یہ تو اپنے سر پر سے مکی نہیں اڑا سکتے، یہ تو یہ نہیں بتا سکتے کہ تمہارے بت خانے کو حال کس نے کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو جلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی تیاری کی گئی۔ کسی نے واقعہ نہیں سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ساری قوم مل کر کے ایک اللہ کے پیغمبر کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کر رہی
رہی ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں ذرا سنو اور پوائنٹ نوٹ کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصور کیا تھا۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصور یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو یہ خدا کی عبادت کی طرف بلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصور کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا قصور یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے تھے کہ یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ گمراہوں کا راستہ ہے، یہ صحیح لوگوں کا راستہ ہے، یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، ایک اللہ کا پیغمبر ہے، ایک اللہ کا نبی ہے، ساری قوم مل کر کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کر رہی ہے۔ 26واں پارہ دیکھو، 23واں پارہ اٹھا کر کے دیکھو، قرآن عظیم کی ایک آیت نہیں بلکہ سینکڑوں آیت آپ کو مل جائیں گی کہ کسی قوم والوں نے اپنے نبی کو کسی نے آگ کے اندر ڈالنے کی تیاری کی ہے، کسی نے آرے سے انبیاء اکرام علیہ السلام کو کاٹا ہے، کسی نے اللہ اکبر کبیرہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کا قصور کچھ نہیں تھا بلکہ اس دور کے لوگ وہ بھی یہ جان رہے تھے کہ ہم صحیح ہیں اور نبیوں کو غلط بتا رہے تھے، لیکن وہ نبی خدا کی طرف بلا رہے تھے۔ آج آپ دیکھو قرآن کی آیت بھری پڑی ہے، حدیث پاک آپ کو بے شمار مل جائیں گے، نبیوں کو مٹانے والے مٹ گئے اور آج ان کا نام و نشان تک نہیں۔ اللہ کے نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور سنو، دنیا کے اندر ہر عالم انبیاء کا وارث ہے۔ 1,24,000 کا مویش نبی دنیا کے اندر تشریف لائے، ہر نبی نے اسی مسلح سے کھڑے ہو کر کے اپنی ساری قوم کو پیغام دیا، غلط کو چھوڑ دو، اچھائی کی طرف آ جاؤ۔ سارے مسلح پر کھڑے ہونے والے انبیاء اکرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ ایک جملہ دے رہا ہوں، سمجھ میں آ جائے تو بول دینا۔ مسلح پر کھڑے ہونے والے کل بھی زندہ تھے، کربلا کے میدان میں سر تن سے جدا ہونے کے بعد بھی زندہ، اجمیر کی سرزمین پر خدا کی وحدانیت کا پیغام دینے والا خواجہ غریب نواز ایک نہیں کروڑوں کے دلوں میں زندہ۔ اور یقین مانو خواجہ غریب نواز کے مشن کو عام کرنے والے آج بھی زندہ اور کل بھی زندہ، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ لیکن خواجہ غریب نواز کے دین کو جو مٹائے گا وہ کل بھی مردہ تھا، آج بھی مردہ ہے اور قیامت تک مردہ رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ سنو، یہ خدا کا دین ہے جو ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے، بڑی محنتوں کے ساتھ پہنچا ہے۔ آج ہم اور آپ غور کریں، ایک ہنٹ دے رہا ہوں، سمجھ جانا، ہنٹ دے رہا ہوں۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، بے وقوف کے لیے پوری کتاب پڑھ کر کے سنا دو، بعد میں یہی بولے گا کہ داستان یوسف میں زلیخا تھی یا تھا۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اب سنو، آج کے پرفتن دور میں جبکہ ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، وقف کا معاملہ چل رہا ہے پورے ہندوستان کے اندر، پورا ہندوستان ای میل کرنے پہ لگا ہے، ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے احتجاج پیش کر رہا ہے۔ 2 منٹ میں بتا دوں وقف کیا ہے۔ وقف کا جو معاملہ ہے، وقف کی جو زمینیں ہیں، وقف کے اندر تمہاری مسجدیں آتی ہیں، وقف کے اندر تمہارے قبرستان آتے ہیں، وقف کے اندر تمہاری عیدگاہیں آتی ہیں، وقف کے اندر تمہارے اور دھارمک جگہیں آتی ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اگر میں آپ سے کہوں کہ وقف کے اوپر جو زمینیں ہیں ان کا مالک کون ہے، آپ کہو گے مسلمان، میں کہوں گا نہیں۔ آپ کہو گے ہندوستان کی گورنمنٹ، میں کہوں گا نہیں۔ مسجد مدرسے کا چندہ ہو رہا ہے، آپ حضرات مسجد مدرسے کا تعاون فرمائیں۔ آپ کہو گے کہ ہندوستان کی گورنمنٹ نہیں، وقف کی زمینوں کا مالک نہ تو مسلمان ہے، نہ کوئی دنیا کے اندر کوئی گورنمنٹ ہے۔ وقف کا مالک خدا تبارک و تعالی ہے۔
جب ایک انسان اپنی زمین کو وقف کرتا ہے تو وہ اللہ کے نام پر وقف کرتا ہے. اس کا مالک کوئی اور نہیں, نہ مسلمان ہے نہ کوئی اور ہے, وقف کا مالک خدا ہے. تو گویا کہ 40 ترمیمات کے ساتھ, چینجنگ کے ساتھ اگر گورنمنٹ بل آ رہی ہے تو گویا کہ وہ ایسا نہیں کہ وہ مسلمانوں کے حق کو لے رہی ہے, بلکہ خدا تبارک و تعالیٰ کا حق جس زمین پر ہے وہ اس کے اندر مداخلت کر رہی ہے. اگر آسان لفظوں میں کہہ دو تو شریعت کے اندر مداخلت ہے, شریعت کے اندر یہ اپنی دخل اندازی کرنا ہے. اس لیے آج دیکھو مسلمان اپنے اپنے اعتبار سے جہاں جہاں ہے وہ اس وقف بورڈ کی جو بل آیا ہے اس کے خلاف اپنا احتجاج درج کرا رہا ہے. اور بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو موبائل کا یوز صرف اور صرف فلمیں, ڈرامے, گانے سننے کے لیے کرتے ہیں. اس کا موبائل کا استعمال اگر ای میل بنی ہو تو آپ کے پاس ضرور جو ہے اس کی لنک پہنچی ہوگی, QR کوڈ پہنچا ہوگا. آج رات کو 12 بجے تک اس کی ڈیٹ ہے. آج رات کو 12 بجے تک اپنا موبائل اٹھائیے, لنک نہیں ہے, مدینہ مسجد, بیٹر فیوچر فاؤنڈیشن جو آپ کے نہال وہار کا NGO ہے اس کے اندر جڑ جائیے اور اس کے اندر اس کے لنک پڑی ہوئی ہے. اس لنک کو جا کر کے آپ اس کا ای میل کر دیجئے. آپ کم سے کم اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنے اعتبار سے اس لنک پہ بھیجنے کے بعد اپنا احتجاج درج کرا سکتے ہیں. اگر آپ نے احتجاج درج کرایا تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ آپ کا کچھ نہ کچھ تعاون یہ اپنے دین کی خدمت کے لیے اور وقف کی جائیداد کے لیے ہو جائے گا. یاد رکھو آج ہم اور آپ اللہ اکبر کبیرہ دل روتا ہے, افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کس چیز کے لیے پلاننگ کرنا چاہیے اور آج ہم کس چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. آج ہم ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں, آج ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہیں. آج ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, آج ہم آپس میں جھگڑ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیزو, یہ آپس میں لڑنے کا وقت نہیں ہے, یہ آپس میں جھگڑنے کا وقت نہیں ہے. ارے آج اگر آپ دیکھو تو جن مسجدوں کے اوپر آپس میں تم ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہو, ارے تم تو بعد میں جھگڑو گے. حکومت پہلے سے ہی تیار ہے تمہاری مسجدوں کو تالا لگانے کے لیے. تمہارا وقت ایسا آنے والا ہے, تمہارے خلاف پلان ایسے کرنے والے ہیں. تم کہتے 2 گز زمین چاہیے ہمیں دفن ہونے کے لیے. ارے جب تمہارے قبرستان نہیں رہیں گے نا تو تمہیں ہندوستان کے اندر تمہیں جلانے کی پلاننگ کی جا رہی ہے. جب تمہارے قبرستان نہیں ہوں گے, مر جاؤ گے, تمہاری لاشوں کو جلایا جائے گا. کون ہوگا تمہارا پرسان حال؟ ایسے وقت میں کہتا ہوں کہ نہال بہار کے سنی غیور مسلمانوں, اپنے آپ کو جگاؤ, اپنے اندر بیداری پیدا کرو, فتنہ اور فساد سے دور رہو, آپس میں محبتیں بانٹو, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے کھڑے رہو. ایسے فتنے کے دور میں اگر آپ اپنے نبی کی آمد کا سلسلہ دیکھو گے تو تمہارا نبی نفرت پھیلانے کے لیے نہیں آیا تھا, تمہارا نبی دنیا کے اندر آیا تھا تو وہ محبت کو عام کرنے کے لیے آیا تھا. محبت عام کرو, بھائی بھائی کو سینے سے لگاؤ, بھائی بھائی کے لیے سینے پہ گولی تان کر کھڑے مت ہو. آپس میں ایک دوسرے کو سمجھو اور یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے, ختم ہونے والی ہے, کوئی یہاں باقی نہیں رہے گا. قرآن کو اگر مانتے ہو تو قرآن کو ماننا, قرآن کو اگر مانتے ہو تبھی مسلمان ہو. قرآن کہتا ہے لکل اجل مسمى, ہر ایک انسان کے لیے موت کا وقت مقرر ہے. کسی کی موت آ جائے, پوری دنیا مل کر کے اگر 1 سیکنڈ بڑھانا چاہے, پوری دنیا کی ٹیکنالوجی اگر مل جائے, پوری دنیا اگر ایک طرف ہو جائے, اگر طارق القادری کی موت لکھی ہے, اگر پوری دنیا مل جائے تب بھی میری موت کو 5 سیکنڈ نہیں بڑھا سکتی ہے, 1 سیکنڈ نہیں بڑھا سکتی ہے. گویا کہ خدا تبارک و تعالیٰ نے جس کا وقت لکھ دیا اس کی موت کا وقت مقرر ہے. میں اور تم چاہ کر کے بھی موت کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتے. اگر موت کا مالک اور زندگی کا مالک خدا کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میرے عزیزوں بتاؤ کہ دنیا رہتی؟ ایک چاہتا یہ مر جائے, وہ چاہتا یہ مر جائے, یہ چاہتا کہ وہ ختم ہو جائے. موت اور زندگی کا مالک ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والا خدا ہے. وہی موت دیتا ہے, وہی
ہے وہی ہے ایک انسان کو کب پیدا ہونا ہے وہی فیصلہ فرماتا ہے، کون کہاں مرے گا کہاں انتقال ہوگا وہی رب ہے جو فیصلہ فرماتا ہے۔ کووں کے کوسنے سے بھینسیں نہیں مرا کرتی، اللہ رب العزت نے مرنے کی ذمہ داری اور مرنے کی اتھارٹی کسی بندے کو نہیں دی ہے، کسی دنیا کے ماہر طبیب کو نہیں دی ہے، بلکہ موت اور زندگی خدا تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں۔ اب آپ مجھے بتاؤ، یہ دنیا فانی ہے، اب دنیا کے اندر آئے ہو تو دنیا کے اندر محبت کو عام کر کے جاؤ۔ اپنے نبی کا، تمہارے نبی کا فرمان سناؤں میں تمہیں، اگر سمجھ میں آ جائے میری باتوں کو تو صحیح بھی سمجھا کرو، میری باتوں کو صحیح بھی سمجھا کرو، میری باتوں کا مطلب ہمیشہ غلط مت نکالا کرو، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آن ریکارڈ اگر شریعت کے مخالف میری کوئی بات ہو، جمعے میں کہہ دوں جو چور کی سزا وہ مفتی طارق القادری کی سزا، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، چوراہے پر ہاتھ کاٹ دینا اگر میں نے شریعت کے خلاف کوئی بات کہی۔ لیکن یاد رکھو، میں تم سے پھر کہتا ہوں، ہوش کے ناخن لے لو، ہوش کے ناخن لے لو، اپنے آپ کو بیدار کر لو۔ یہ آپس میں نفرتیں پیدا کرنے کا وقت نہیں ہے۔ وقف کا معاملہ چل رہا ہے، ایک نہیں ہزاروں لاکھوں پراپرٹیاں داؤ پر لگی ہیں، اور ایک بابری مسجد چلی جانے سے ہم سوچ رہے تھے کہ ان کو صبر مل جائے گا، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن آج ایک بابری مسجد کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اب ایسا پلان رچا ہے ان لوگوں نے کہ اب ایک بابری مسجد نہیں بلکہ لاکھوں بابری مسجدیں اب داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ کیا کرو گے میرے عزیزوں؟ خالی غفلت میں، خالی ایسے ہی نہیں، ہمیں کرنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو بیدار رکھنا پڑے گا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر مضبوطی کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ تمہارا نبی فرماتا ہے میری امت ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے اگر اس حصے کو تکلیف ہو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، دنیا کے کسی کونے پر جس کا نعرہ یہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا وہ تمہارا بھائی نہیں ہے؟ کیا وہ تمہارا اپنا نہیں ہے؟ کیا وہ تمہارا پرایا ہے؟ نہیں، جس جگہ پر خدا کے سجدے ہوتے ہیں وہ جگہ خدا کی ہے۔ جو اگر لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ ہمیں اس کے سامنے سینہ تان کر کے اپنے پیسے اور طاقت کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ اگر ہم الگ الگ فیلڈ کے ہیں، اگر کوئی بزنس مین ہے، اگر کوئی پیسے والا ہے، اگر کوئی طاقت والا ہے، اگر کوئی بات والا ہے، اگر کوئی تعلیم والا ہے، اگر کوئی ٹیکنالوجی والا ہے، اگر کوئی سائنسدان ہے، تمام پیسے والے، تمام سائنسدان، تمام طاقت والے، تمام بات والے ایک مٹھی کی طرح مل جاؤ، اور ملنے کے بعد اپنی قوم کو بہتر بنانے کے لیے یہ ٹھان لو اور اپنے آپ میں یہ عہد کرو کہ ہم ایک مٹھی کی طرح سارے مل کر انشاءاللہ اپنی قوم کو جگانے کا کام کریں گے۔ یہ پیدا کرو، یہ 5 انگلیاں الگ الگ مت بنو، یہ الگ چل رہا ہے، یہ الگ چل رہا ہے، یہ الگ چل رہا ہے، یہ الگ کیوں چل رہا ہے؟ یہ الگ کیوں چل رہا ہے؟ یہ بھی تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے نا، یہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، یہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس شہرت ہے، اس کے پاس تعلیم ہے، اس کے پاس پاور ہے۔ اگر یہ الگ الگ چلیں گے تو ایسی دولت، تعلیم، پاور کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ سب بن جائیں پھر یہ جو پڑھ جاتا ہے نا، اب پڑھنے کے بعد اس کی اہمیت ہے۔ جہاں یہ رکھا جائے گا وہاں پر ایک ساتھ سب کی پاور ہے، اور جب یہ سب کی پاور ہوگی تمہاری قوم کا بچہ یہ جاہل نہیں رہے گا، تمہاری قوم کا بچہ گلی چوراہوں پر گالیاں نہیں بکے گا، تمہاری قوم کا بچہ فتنہ اور فساد میں شریک نہیں ہوگا، تمہاری قوم کا بچہ آپس میں لڑے گا نہیں، تمہاری قوم کا بچہ بلکہ جب اٹھے گا تو کرن کی طاقت کا استعمال
استعمال کرے گا اور باطل کو منہ توڑ جواب دیتا ہوا نظر آئے گا. باطل کو منہ توڑ جواب دیتا ہوا ہوگا. جواب دینا گالیوں سے سمجھتے ہو کہ گالیوں سے جواب مل جائے گا؟ نہیں. قوم ڈوب رہی ہے, قوم جاہل بن رہی ہے. مسلمانوں کے بچوں کی حالت ایجوکیشن کے لحاظ سے بہت اس کا استر کم ہے. اپنے آپ بیداری پیدا کرو, جاگ جاؤ, اپنے آپ کو بیدار کر لو, اپنے آپ کو تھوڑا جاگرک کرو. صحیح اور غلط کے درمیان اگر تمہاری عقل فیصلہ نہیں کر سکتی, اچھے اور برے کے درمیان تمہاری عقل اگر فیصلہ نہیں کر سکتی, تو گویا کہ تم عقل کا استعمال یہ صحیح نہیں کر رہے ہو, بلکہ عقل کا استعمال اپنا غلط کر رہے ہو. اللہ نے عقل دی ہے اچھے اور برے کے درمیان تمیز پیدا کرنے کے لیے. آپ یہ سوچو کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اگر اچھے اور برے میں فرق نہ کرو تو اگر معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہہ دوں, ایک چار پیروں پر چلنے والا جانور بھی ہے, وہ بھی اچھے اور برے میں فرق پیدا نہیں کرتا. اللہ نے عقل انسان کو اس لیے دی ہے, اشرف المخلوقات, ساری مخلوقات کو خدا نے پیدا کیا. ساری مخلوقات میں جن, انسان, حیوانات, نباتات, جمادات, زمین پر رینگنے والا کیڑا, آسمان پر اڑنے والا پرندہ, جتنے بھی ہیں سب کو اللہ نے پیدا کیا. سب سے افضل, سب سے ہائی, سب سے اعلیٰ, سب سے بلند اگر اللہ نے کسی کو بنایا تو وہ انسان کو بنایا. انسان کو کیوں بنایا؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے یہ مائنڈ دیا ہے. اس مائنڈ کے ذریعے سے یہ ایک انسان ہے, زمین پر چلتے چلتے چاند پر پہنچ گیا. اس کا کمال کچھ اور نہیں, یہ مائنڈ ہے. اسی مائنڈ کے ذریعے سے جو انسان زمین پر چل رہا تھا وہ ہوائی جہاز بنا کر کے ہوا میں اڑنے لگا. یہ انسان ہے, نہ جانے کہاں تک اس نے اپنے مائنڈ کا استعمال کیا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ایک تو وہ انسان ہے جو اپنے مائنڈ کا استعمال, اپنے دماغ کا استعمال اس لیے کر رہا ہے, اور ایک وہ دماغ ہے کہ جس کے اندر کوڑا بھرا پڑا ہے, جس کے اندر بھوسا بھرا پڑا ہے, جس کے اندر گالیاں بھری پڑی ہیں, جس کے اندر نفرت بھری پڑی ہے, جس کے اندر عداوتیں بھری پڑی ہیں, جس کے اندر اور کچھ ہے ہی نہیں. ارے میں کہتا ہوں اللہ نے سب کو عقل دی ہے, کسی کی 19 ہے, کسی کی 20 ہے, لیکن سب کو عقل دی ہے, سب کو مائنڈ پاور دی ہے. تو اے انسان, اپنے مائنڈ پاور کا استعمال غلط راستے کے لیے مت کر, اچھائی اور برائی کے درمیان فرق پیدا کر. اور اچھائی کے لیے, حق کے لیے اگر ہزاروں کھڑے ہو جائے, لیکن حق بات کہنے سے کبھی مت گھبرا. موت اور زندگی کا مالک خدا ہے اور عزت و ذلت کا مالک بھی خدا ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں جو کسی سارے مل کر کے عزت اور ذلت دے سکے. اللہ ہی عزت دینے والا ہے, اللہ ہی ذلیل کرنے والا ہے. میرے عزیزو, پیر کے دن ربیع الاول شریف ہے. آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس شان و شوکت کے ساتھ نہال بہار کی مدینہ مسجد فیضان غریب نواز امام احمد رضا اکیڈمی سے نکالا جاتا ہے, اور اس سال میں انشاءاللہ العزیز نکالا جائے گا. آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے, آپ تمام حضرات نہائیں, دھوئیں, عطر لگائیں اور اپنے سر پر ٹوپی رکھ کر کے صبح میں مدینہ مسجد کے باہر جمع ہو جائیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں ادب و احترام کے ساتھ ہردنگ نہیں کاٹنا, ایک دوسرے کو دھکا نہیں دینا, راستے میں بیڑی نہیں پینا, راستے میں سگریٹ نہیں پینا, راستے میں گالی گلوچ نہیں کرنا, راستے میں ایئر فون لگا کر کے گانے نہیں سننا, گاڑیوں پر نہیں جانا, بلکہ ادب و احترام کے ساتھ جلوس میں جائیں. تمہاری زبان پر کچھ اور نہ ہو, بلکہ تمہاری زبان پر درود شریف کا ورد ہو. اگر پہلا کلمہ یاد ہو تو جلوس میں جاؤ پہلے کلمے کا ورد کرتے ہوئے. اگر تمہاری زبان پر ہو تو اپنی زبان پر یہ دعائیں مانگتے ہوئے یہ جلوس میں جاؤ. کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی راستے میں چاہے 25 فٹ یا 50 فٹ جہاں بھی ہو, کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں. کسی کے دھارمک استھل کی جگہ یہ شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں. تمہارا اسلام کہتا ہے لکم دینکم ولی
لیے دین، تمہارا مذہب تمہارے لیے ہے، میرا مذہب میرے لیے ہے، اگر تم اس کو فالو کر رہے ہو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں اپنے اسلام پر یہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہوں، کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں، کسی کے خلاف نعرہ بازی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ادب و احترام کے ساتھ جاؤ، جلوس پورا ہو جائے مزار پر قبرستان میں، وہاں سے فوراً یا اپنے گھروں پر چلے جاؤ، نماز کی پابندی کرو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ، چہروں پر داڑھی نہیں ہے تو اپنے چہروں پر داڑھی سجاؤ، اگر کوئی یتیم ہے، بے سہارا ہے، مفلس ہے، غریب ہے، اس کی مدد کرو حضور کے نام پر کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں، اگر کوئی ایسا ہے جس کے سر پر، جس کے بدن پر کپڑا نہیں ہے تو حضور کے نام پر اس کو کپڑے بنا کر کے دے دو، کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے، کوئی بیوہ ہے، بے سہارا ہے، حضور کے نام پر اس کو ایک دن یا ایک مہینے کا راشن بھجوا دو، یہ محبت ہے حضور سے، یہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے چلنے کا مہینہ ہے، ہمارے نبی آئے ہیں تو نفرتیں پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ غیروں کو اپنا بنانے کے لیے آئے ہیں، اپنا کردار ایسا کر لو، اپنا کریکٹر ایسا کر لو، اپنا چرتر ایسا کر لو کہ غیر کہے تو کہے مصطفیٰ کا دیوانہ جا رہا ہے، جیسا میرے تاج الشریعہ کو دیکھ کر یہ مراد آباد کی عیدگاہ میں کسی نون مسلم نے دیکھا تھا، چہرے دیکھ کر کے پکارا تھا، جب بریلی کے اعلیٰ حضرت کے پوتے کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، اور کہہ کر آیا تھا اور کہا تھا کہ بریلی کے زرینیا تمہیں دیکھ کر کے ایمان تازہ ہو گیا، کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر دو، ایسا اپنا کردار بنا لو کہ لوگ دیکھ کر کے کہیں کہ یزید کا دیوانہ نہیں بلکہ امام حسین کا دیوانہ جا